السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سیریز بیان کر رہے ہیں۔ آج اس سیریز کی 5th ایپیسوڈ ہے۔ پچھلی اقساط میں ہم نے تیسری صدی ہجری کا سفر کیا۔ سہل تستری اور منصور حلاج کے جو خیالات اور تفکر تھے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ حوالہ جات کے مطابق ہم نے بیان کیے۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں اب ہم 300 سال آگے بڑھتے ہیں، یعنی 6 صدی ہجری میں، اور ایک ایسی شخصیت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ جن کا تعارف خود اہل علم کے ہاں ایک سند کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں القاضی ایاز المالکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ قاضی ایاز کون تھے؟ ان کا پورا نام القاضی ابوالفضل ایاز بن موسیٰ بن ایاز الیحسبی السبتی تھا۔ ان کی پیدائش 476 ہجری میں مغرب کے شہر سبتہ میں ہوئی، جیسے آج کے زمانے میں سبیتا یا سیوٹا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شمالی افریقہ میں واقع ہے۔ اور ان کی وفات 554 ہجری میں مراکش میں ہوئی۔ ان کا علمی مقام اب دیکھیے کہ قاضی ایاز اپنے دور کے مالکی مذہب کے امام تھے۔ مغرب اور اندلس کے علاقوں میں علم حدیث، فقہ، تاریخ اور سیرت کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے سبتہ اور پھر غرناطہ میں قاضی کے فرائض بھی انجام دیے۔ علماء ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایاز نہ ہوتے تو مغرب کا علمی مقام پہچانا نہ جاتا۔ یہ بات ابن تیمیہ اور امام ذہبی جیسے ان علماء نے بھی کہی جو اپنے بعض مسائل میں دوسرے علماء سے اکثر اختلاف بھی رکھتے تھے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قاضی ایاز پر ہر مسلک کے علماء متفق ہیں۔ اچھا، قاضی ایاز کی جو سب سے مشہور اور عظیم تصنیف ہے اس کا نام ہے الشفا بالتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا اردو میں مطلب ہوا کہ شفا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پہچان میں۔ یہ کتاب 6 صدی ہجری میں لکھی گئی اور تب سے لے کر آج تک 900 سال سے آپ کہہ لیں کہ یہ کتاب اسلامی دنیا میں مسلسل پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ کتاب جس کا نام الشفا ہے، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک برکت ہے۔ کئی بزرگوں نے تو یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں یہ کتاب ہوگی اس گھر سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب مناہل الصفا میں لکھا کہ علماء الشفا کے ختم پر مجالس منعقد کرتے تھے اور اسے قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب بھی کہا گیا۔ اسی طرح علامہ سخاوی نے فرمایا کہ مغرب اور مشرق دونوں میں الشفا کی شرحیں بے شمار ہیں، جس میں سے ایک شرح ملا علی قاری کی ہے جو کہ بہت معروف ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم آنے والے ایپیسوڈز میں بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ تو قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لکھا؟ الشفا جو ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، مقام، معجزات اور عظمت پر ہے۔ اور پہلے جز میں ایک باب آتا ہے، یعنی چیپٹر آتا ہے جو ہمارے موضوع کی بنیاد ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے باب فی تفضیل نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جمیع الانبیاء، یعنی اس چیپٹر میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر، یعنی جمیع الانبیاء علیہ السلام پر فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس باب میں قاضی ایاز ایک ایک کر کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل ان کی یہ ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کہ جس کا مطلب ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے میثاق لیا کہ جو میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تمہارے پاس موجود کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کرو گے۔ تو اس آیت مبارکہ کی قاضی ایاز نے تشریح کچھ اس طرح سے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق تمام انبیاء سے لیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب سے۔ اور یہ میثاق کس کے بارے میں تھا؟ یہ میثاق ایک ہی شخصیت کے بارے میں تھا، اور وہ شخصیت ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء سے ایک ہی شخصیت پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد لیا گیا، اور یہ عہد کب لیا گیا؟ اس وقت جب تمام انبیاء علیہ السلام روحانی عالم میں موجود تھے۔
اچھا، اس کے بعد قاضی ایاز جو ہیں وہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر اس سے یہ میثاق لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مابعوث ہوں اور وہ زندہ ہوں تو وہ ضرور ان پر ایمان لائیں گے اور ضرور ان کی مدد کریں گے۔ حدیث کا جو حوالہ ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 7ویں صدی عیسوی میں مابعوث ہونے والے ایک نبی ہوتے تو پہلے کے انبیاء علیہ السلام سے ان پر ایمان لانے کا میثاق یعنی عہد لینے کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، اور قاضی ایاز نے بھی یہی نتیجہ نکالا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حقیقت ان تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں بھی موجود تھی، ورنہ دیکھیں یہ میثاق اور آیت کا جو ترجمہ ہے وہ بے معنی ہو جاتا۔ اچھا، اس کے بعد قاضی ایاز ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، اور یہ وہی مشہور حدیث ہے جس کا ہم نے سیریز کی پہلی قسم میں بھی ذکر کیا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ایک اور روایت میں کچھ اس طرح کے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو اس حدیث کو قاضی ایاز پیش کر کے فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے قائم تھی۔ اب ایک بہت ہی اہم بات، قاضی ایاز کوئی صوفی نہیں تھے، کوئی فلسفی نہیں تھے، وہ ایک محدث تھے، ایک فقی عالم تھے، ایک قاضی تھے، اور پھر بھی جب بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بات کرتے ہیں تو آپ کو ان کے کلام میں وہی روحانی گہرائی نظر آتی ہے ہمیں صوفیہ اکرام کے پاس ملتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، دیکھیں ایک گروہ کی یا ایک فقہ اس کی ملکیت نہیں ہے، یہ مرکزی اسلامی روایت ہے جو کہ حدیث، تفاسیر اور سیرت کی کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو سمری آج کے ایپیسوڈ کی یہ ہوئی کہ قاضی ایاز المالکی 6 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث اور فقی عالم تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب الشفاء میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے دلیل دی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی اور ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی شان تخلیق کے آغاز سے قائم ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم انہی کی کتاب الشفاء کے دوسرے باب کا جائزہ لیں گے کہ جہاں پر قاضی ایاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج، ان کے مقام، ان کے اسماء پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معرفت عطا فرمائے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبول اور مقبول ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کل عالمین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔